عالم دین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، میرے بھائی جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی چیئرمین صاحب، رؤوف صاحب، سارے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ تفصیلاً چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر علی گور خان صاحب نے تفصیلاً آپ سے بات کر لی ہے۔ میں مختصر 2-3 ایسپیکٹس پہ بات کروں گا اور مجھ سے بعد پھر علامہ صاحب بات کریں گے اور حامد رضا صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم کی فرقہ واریت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں یونٹی، کہ پوری قوم متحد ہو، بہتر طریقے سے چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کے بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہاں پہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو کہ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں اور 4 صوبائی اسمبلیز میں، وہ انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کریں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگا، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری جستجو ہوگی، اور اس کے ساتھ ملنے سے ہماری جو سٹرنتھ ہے، ہماری تعداد، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، جو کل بھی بات ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جو سٹرنتھ ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ 180 ہے، اور جو کہ پرسوں راولپنڈی کے کمشنر چٹھا صاحب نے، لیاقت چٹھا صاحب نے ایک پورا پول جو ہے وہ احاطہ کیا، سامنے لائے، اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہوتی رہی ہے، الیکشن کے دن دھاندلی ہوتی رہی ہے، اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلا ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ سامنے لائے۔ اور اس چیز کی کل ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران ان کو فل فور جو فارم 45 ہے وہ موجود ہیں، اس کی بنا پہ جو اصلی فارم 47 بننا چاہیے، اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں جا کے اپنی حلف برداری کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایم کیو ایم نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ سندھ اور بالخصوص حیدرآباد اور کراچی پہ ڈاکہ ڈالا ہے، دھاندلا کیا ہے۔ پشاور کی 7-8 سیٹیں ہماری جو ہیں وہاں پہ ڈیپٹی کمشنر پشاور اور ان کے اہلکاران اور پولیس کے افسران وہ بھی ملوث ہیں اس دھاندلی میں۔ اسی طرح میریٹ ہوٹل میں ہمارے 80 سے زیادہ وہ ساتھی جن کو دھاندلی کے ذریعے ان کے فارم 47 تبدیل کیے گئے، انہوں نے اپنے شواہد سامنے رکھے، اس کو امیڈیٹ فل فور ریورس کرنا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ آخری 2-4 پوائنٹس کہ اس امر کے بعد انشاءاللہ تعالی حکومت صوبوں میں اور قومی سطح پہ نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو کینڈیڈیٹس آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے، ہماری ہی پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومتیں بنائے گی، اور سب سے پہلا کام ہوگا کہ ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی کی رہائی، اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہماری سینئر خواتین ممبران، ان کی فوراً پابند سلاسل سے رہائی، اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں، سینئر لیڈرشپ ہیں جو پابند سلاسل ہیں، ان کی رہائی، اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج، ہمارے وہ ورکرز جنہوں نے عمران خان صاحب
اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دیں اور جن پہ FIRs ہیں اور وہ پابند سلاسل ہیں ان کی فی الفور رہائی، اس کے لیے ہمارا یہ ہدف ہوگا، اس پہ ہم لوگ کام کریں انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات، میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد میں نہایت ہی واجب الادب جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں، اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری MWM مجلس وحدت المسلمین، انہوں نے جتنی سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہونی چاہیے۔ یہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کا تہ دل سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک ورکر کی طرف سے آپ کا، آپ کی ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے، جو آپ کی سوچ ہے اسلام کے لیے، ہم لوگ آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ آپ نے PTI کی اور عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔